السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوست اور بزرگوں، بہت ہی زیادہ پریشان ہوں آج میں، اور کل سے ہی میرا خون بہت زیادہ کھول رہا ہے۔ آپ حضرات اچھے سے جانتے ہیں کہ میں بڑا ہی ان معاملات میں جذباتی ہوں، کیونکہ اپنی قوم کی بیٹیوں کو سڑک پہ حجاب اتارتے ہوئے دیکھنا، برقع اتارتے ہوئے دیکھنا، یہ کتنا کٹھن ہے اور دل کو کاٹنے والا ہے، یقیناً آپ میں سے ہر کوئی جانتا ہوگا۔ وہ ویڈیوز جو آج کل سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہے ہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے کہ کس طرح اسکولوں میں ہماری بیٹیوں سے نقاب اتروائے جا رہے ہیں، حجاب اتروائے جا رہے ہیں۔ خدا کی قسم میرے دوستو، کلیجہ منہ کو آتا ہے جب میں یہ لمحات دیکھتا ہوں کہ ایک طرف تو یہ معاملات ہیں، ہماری بیٹیوں کے پردے نوچے جا رہے ہیں، نقاب نوچے جا رہے ہیں۔ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، شاید آپ کے بھی خون میں گرمائش پیدا ہو جائے۔ یہ ویڈیو دیکھیے۔ اللہ اکبر میرے دوست اور بزرگوں، یہ حالات ہیں، اور یہ صرف یہ ایک دو ویڈیو تو میں نے برائے نام دکھا دیا ہے۔ ہر اسکول میں ہماری بہنوں کو نقاب اتارنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے۔ ذرا ان بچیوں کے دل کے بارے میں سوچیے، اور یہ کافر وہاں پہ کھڑا ہو کر کے ہنس رہا ہے۔ اللہ اکبر، خندازن کفر ہے، احساس تجھے ہے کہ نہیں؟ یہ کافر وہاں پہ کھڑا ہو کے ہنس رہا ہے، مذاق اڑا رہا ہے، گویا کہ دیکھو ہم نے نقاب اتروا دیا۔ میرے قوم کے نوجوانوں، شاید اس کی ہنسی پہ آپ کو رونا آئے نہ آئے، لیکن میرا دل بڑا تڑپتا ہے، بہت پریشان ہوتا ہوں میں کہ ایک طرف تو ہماری ان بہنوں کے نقاب اتارے جا رہے ہیں، حجاب چھینے جا رہے ہیں، اتروائے جا رہے ہیں، سڑکوں پہ کھڑا کر کے ان کو نقاب اتارنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف ہم کیا کر رہے ہیں؟ جلسوں اور جلوسوں اور عرسوں میں اجتماع کے اوپر کروڑوں اربوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں ہر سال۔ کیا ہمارے قوم کے لیڈران، صاحب استطاعت لوگ، خانقاہوں کے سجادہ نشین، مدرسوں کے علماء، مسجدوں کے ائمہ اور جتنے بھی ذمہ داران ہیں، کیا ان کو یہ احساس نہیں کہ یہ وہ وقت ہے کہ اگر ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے نہ ہوئے، اپنی شناخت کو نہ بچائے، تو یقین مانو یہ تو ابھی تھوڑا تھوڑا پن کر رہے ہیں، تھوڑے تھوڑے شو سے چھوڑ رہے ہیں، ہمیں آزما رہے ہیں، تھوڑے تھوڑے معاملات تھوڑے تھوڑے دنوں کے بعد کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ قوم جاگ رہی ہے یا سو چکی ہے۔ اگر ہم اس پہ آواز نہ اٹھائیں، کچھ نہ بولیں، تو یقین مانو آگے کا لمحہ، آنے والا وقت بہت ہی برا ہے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے۔ یکساں سول کوڈ، کامن سول کوڈ نافذ کرنے کی، 2 بچے پیدا کرنے کی، NRC لاگو کرنے کی، اور یہاں تک کہ مسلمانوں سے حق رائے دہی یعنی ووٹ دینے کا حق بھی چھیننے کا مکمل منصوبہ بنایا جا چکا ہے۔ شاید آپ کو لگتا ہو کہ میں یہ باتیں جذبات میں کہہ رہا ہوں میرے دوست، الحمدللہ اتنا بھی نا تجربے کار نہیں ہوں، بہار کی سرزمین سے ہوں جہاں کے نس نس میں سیاست بستی ہے، اور بغل میں ہی بنگال ہے۔ راجستھان میں 8 سال اور یوپی میں 4 سال پڑھائی کی ہے، اور پچھلے 8 سال سے ساؤتھ انڈیا کرناٹک میں رہ رہا ہوں، اور الحمدللہ اس عمر میں ہی الحمدللہ میں نے ہندوستان کے اکثر صوبوں کا دورہ کر لیا ہے، ہر جگہ کو دیکھتا ہوں، جانتا ہوں،
سوشل میڈیا کے اوپر ہوں، نیوز وغیرہ دیکھتا ہوں، حالات سے باخبر رہتا ہوں، اور سیاست پہ بڑی پینی نگاہ رہتی ہے میری الحمدللہ۔ یہ علماء کے سیاست سے دور رہنے کی وجہ سے یہ نتیجہ ہوا ہے۔ آج علماء کو سیاست کے اوپر پینی نگاہ رکھنی ہوگی۔ الحمدللہ میں رکھتا ہوں، مجھے بڑی دلچسپی ہے سیاست سے، اور ان تمام تجربات کی بنیاد پر میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میری باتیں لکھ کر کے رکھ لیجیے آپ کو، اور یہ ریکارڈ رہے گا، میری باتیں آپ یاد رکھیے گا کہ اگر یہی معاملات رہے، ایسے ہی ہم خاموش رہے، ایسے ہی اگر ہم بے حیا اور بے عزت طور پر زندگی گزارتے رہے، تو یقین مانو بڑا برا وقت آنے والا ہے ہندوستانی مسلمانوں میں۔ مسجد کی اذانیں بند کر دی جائیں گی، لاؤڈ اسپیکر بند کر دیا جائے گا، شاید اتنی مسجدیں اور مدرسے کھولنے کی اجازت بھی نہ دی جائے۔ ابھی تو پردہ اور نقاب نوچنے کی بات ہو رہی ہے، کل کو ہمارے سروں سے ٹوپی چھین لی جائے گی، ہمارے داڑھی رکھنے پہ پابندی لگا دی جائے گی۔ میرے دوستو، یہ ہندوستان ہے جہاں ہر طرح کے، ہر مذہب کے لوگ رہتے ہیں۔ ہر ہندو صبح کے وقت میں ٹکا لگا کر کے جاتا ہے اپنے اسکولوں میں، ٹیچر ہو چاہے اسٹوڈنٹ ہو۔ عورتیں منگل سوتر پہن کے جاتی ہیں، ساڑی یہ ہندوؤں کا مذہبی لباس ہے، وہ پہن کر کے جاتی ہیں کہ نہیں جاتی ہیں۔ سکھ اپنے بیٹے کو باندھ کر کے جاتے ہیں، کرسچنز اپنے وہ ان کے انداز کا اسکارف لگا کر کے جاتے ہیں اپنے اسکولوں کے اندر۔ اگر بات ہو رہی ہے تو صرف اور صرف مسلمانوں کے اوپر، اور ہماری قوم کا حال کیا ہے؟ اللہ اکبر، رات دن جلسے ہو رہے ہیں، جلوس ہو رہے ہیں، پکوان پک رہا ہے، بریانیاں چل رہی ہیں، شادیوں پہ کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، لا یعنی بےہودہ ہندوانہ رسم و رواج کو ہم نے پروان چڑھا کر کے ہم نے کروڑوں لاکھوں روپیہ اس پہ اڑانے کا فیشن بنا لیا ہے۔ اور سوشل میڈیا پہ دیکھیے ہمارے علماء ایک دوسرے سے ایسے لڑ رہے ہیں جیسے دنیا میں ان اختلافات کے علاوہ کچھ نہیں ہو رہا۔ بریلوی، دیوبندی، شیعہ، سنی، رافضی، خارجی، یہ اس کو مناظرے کا چیلنج دے رہا ہے، وہ اس کو مناظرے کا چیلنج دے رہا ہے، وہ اس کو نیچا کر دکھانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ اس کو نیچے دکھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ فرقہ واریت، یہ منافقت ہماری قوم کو برباد کر رہی ہے میرے دوست اور بزرگوں۔ کیا یہ وہ وقت نہیں ہے کہ قوم کے تمام لوگ بیک زبان ہو کر کے ان ملی مسائل پر آواز اٹھائیں اور یہ پیغام دے دیں کہ ہم یہ سوئی ہوئی قوم نہیں ہے، مردہ قوم نہیں، ایک زندہ قوم ہے۔ اگر ہمارے شناخت کے اوپر حملہ ہوگا، ہماری تہذیب پہ حملہ ہوگا، ہماری بہو بیٹیوں اور ماں کے پردوں کو نوچنے کی بات کرو گے تو ہم تمہاری آنکھیں نوچنا بھی جانتے ہیں۔ یہ پیغام دینے کی ضرورت ہے، ہمارے نوجوانوں کو جاگنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ میسور کی سرزمین پہ بہت جلد ان معاملات کو لے کر کے ایک بڑا، انشاءاللہ ایک بڑی ریلی کا اہتمام مجلس علماء اہل سنت کرنے جا رہی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ جب پیغام آپ تک پہنچے گا تو آپ حضرات اپنے تمام کاموں کو چھوڑ کر کے اس ریلی کے اندر، اس جلسے کے اندر آپ شامل ہوں۔ ہمارا مقصد ناموری نہیں ہے، خدا کی قسم کہہ رہا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں اس وقت میں، اور آپ کو میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میرے دل کو اتنی تکلیف پہنچی ہے ان بیٹیوں کے نقاب کو نوچتے ہوئے دیکھ کر کے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا، اور دل تڑپتا ہے میرا اتنا زیادہ جب میں لوگوں کو فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ لڑتے ہوئے دیکھتا ہوں لا یعنی خرافاتی باتوں کے اوپر۔ کیا ہو رہا ہے ہمارے خلاف؟ کیا سازشیں ہو رہی ہیں؟ کیا کانسپریسی رچی جا رہی ہے؟ کیا دھرم سنسد کے اندر کیا جا رہا ہے؟ ان چیزوں سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہمیں آپس میں لڑنے سے مطلب ہے میرے دوستو۔ کیا ہوگا حال؟ اللہ اکبر۔ میں کہتا ہوں قوم کے نوجوانوں، بڑی ذمہ داری ہے آپ کے کندھے پہ، آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں، اس پب جی نے آپ کو ڈبا دیا ہے۔ مغرب کے لوگوں نے ایسی سازش رچی ہے اس موبائل فون کے ذریعہ سے کہ آپ اس کے اندر بند کر کے رہ گئے ہیں، غلام بن کے رہ گئے ہیں۔
مغربی تہذیب کے، اس کے فیشن کے دیوانے ہو کر کے رہ گئے ہیں۔ اس نے ایسے ایسے ایپس نکالے ہیں کہ آپ اسی ایپس میں پڑے رہتے ہیں، اسی یا تو گیم کھیلتے ہیں، یا تو ناچتے اور گاتے ہیں، یا کوئی بھی دوسرے کام کرتے ہوئے موبائل میں نظر آتے ہیں۔ آپ قوم کے فائدے کے لیے کتنا کام کر رہے ہیں، یہ آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ ارے زندگی کیا ہے؟ یہ زندگی ملی ہے ایک بار، انشاءاللہ کبھی نہ کبھی موت آئے گی جب اللہ چاہے گا۔ اگر مرنا ہی ہے میرے دوستو تو اللہ کا نام لیتے ہوئے مرو، اللہ کا نام لیتے ہوئے مرو، شہادت کی موت مرو۔ اگر مرنا ہی ہے تو قوم کے لیے کچھ کر کر کے مرو، تاکہ آتی رہتی دنیا تک آپ کا نام رہے، آنے والی نسلیں آپ پہ فخر کر سکیں کہ ہمارے باپ داداؤں نے کم از کم ظالموں کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ ہم اگر کچھ کریں یا نہ کریں، لیکن اگر ہم خاموش رہے تو آنے والی نسلیں ہمارے لیے دعائیں کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اتنے زیادہ احساسات ہیں کہ تمام احساسات کو لفظوں کا روپ بھی نہیں دے سکتا۔ بس میں جانتا ہوں کہ آپ تمام حضرات اچھے سے جانتے ہیں، سارے لوگ سارے نیوز وغیرہ دیکھتے ہیں، بس آپ کو جاگنے کی ضرورت ہے میرے دوست، عملی میدان میں آنے کی ضرورت ہے۔ جو علماء خلوص کے ساتھ کام کر رہے ہیں، جو علماء قوم کا درد رکھتے ہیں، ان علماء کے قدم سے قدم ملا کر کے چلنے کا وقت آیا ہے۔ ایسے علماء کو پہچانیے، ان کی شناخت کیجئے، ان کو تلاش کیجئے، اور ایسے علماء کے پیچھے چلیے۔ میرا آپ سے یہ گزارش ہے، اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔